اکبر صاحب، یہ عارف نقوی جو ہے اس کا تعلق صرف عمران خان صاحب کے ساتھ ذاتی حد تک ہوتا تھا یا یہ پارٹی کے اور بھی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں ہوتا تھا؟ اس کی کیا حیثیت تھی پارٹی کے ساتھ انٹریکشنز کے حوالے سے؟ نہیں، اس تعلق کو عمران خان نے کم از کم مجھ سے خفیہ رکھا، اور میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ تعلق اوور دی ایئرز یہ سامنے آئی۔ ان کا جو پہلی دفعہ میرے سامنے ان کا ذکر آیا، اس وقت بھی میرے اختلافات تو ہو چکے تھے، وہ دھرنے کے دوران، کیونکہ ابھی تو آپ نے دیکھیں 2013 تک قدغن لگائی ہے ایک آرڈر کے تحت سپریم کورٹ کے۔ اگر اب 14 15 16 17 18 جب میجر پیسہ آیا اور جو دھرنے میں پیسے کے ریل پہ تھی، ابھی تو اس کی تحقیقات ہوئی نہیں، تو میرے سامنے ان کا ذکر اس وقت آیا تھا کہ ایک شخص ہے جو دبئی بیسڈ ہے اور یہ اس کا نام ہے اور یہ اس کا کاروبار ہے، وہ ہیویلی انوالوڈ ہے پی ٹی آئی کی فنڈنگ میں۔ اس سے پہلے میں نے ان کا نام نہیں سنا تھا۔ اچھا بابر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پہ ابھی تک جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے لیکن سامنے نہیں آ رہا۔ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، خاص طور پہ جو حکومتی اتحاد سے تعلق رکھتی ہیں، وہ بھی بار بار، کل بھی ان کی جانب سے پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد بھی یہ کہا گیا کہ جی اس فیصلے کو ہے جلد از جلد اناؤنس کیا جائے۔ مختلف قسم کی چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں اس وقت کہ یہ فیصلہ اناؤنس کیوں نہیں ہو رہا۔ اب کیونکہ یو آر دا ایپلیکنٹ اور آپ کی وجہ سے یہ موو یہاں تک پہنچی ہے، آپ کی کیا نظر ہے، آپ کی انالیسس کیا کہتے ہیں؟ آخر یہ فیصلہ ابھی تک اناؤنس کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیے، جہاں تک اس کیس کے جو فورن فنڈنگ ہے، اس کے جو 8 سال کی طوالت ہے، اس کی وجوہات تو بالکل میرے سامنے آیا ہیں، اور وہ فیکٹس کی بنیاد پہ۔ یعنی الیکشن کمیشن نے خود اکتوبر 10 2019 کو ایک آرڈر پاس کیا جس میں لکھا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے ہسٹورک ابیوز آف لا کیا ہے ٹو ڈیلے دا کیس، یعنی تاریخی تاخیری حربے استعمال کیے۔ میں نے سوال کیا کہ بھئی آپ نے کیوں ان کو تاریخی تاخیری حربے استعمال کرنے دیے؟ پھر جو اسکروٹنی کمیٹی تھی اس کی ٹی او آر میں لکھا ہوا ہے، جب مارچ 2018 میں بنی، کہ 1 مہینے میں آپ نے رپورٹ دینی ہے۔ ان کو 4 سال لگ گئے۔ جب ہم ان سے کہتے تھے کہ ہمیں یہ دستاویزات دکھائیں، وہ کہتے تھے جی پی ٹی آئی اعتراض کرتی ہے، ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ تو یعنی جو ملزم تھا وہ ڈکٹیٹ کر رہا تھا تحقیقات کو، جس میں نے کافی شور بھی کیا، وویلا بھی کیا۔ اس کے بعد جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے، میں ان کو اس حوالے سے تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے پھر ایک حد مقرر کی، وہ مئی 2021 تھی کہ اسکروٹنی کمیٹی کو آپ رپورٹ دیں۔ وہ بھی انہوں نے پوری نہیں کی، لیکن بہرحال دسمبر 2021 کو ان کی رپورٹ آئی اور ہمیں 4 جنوری 2022 کو دی گئی۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے تمام جو دستاویزات تھی جو اسٹیٹ بینک سے تھی، جو اس وقت تک ہم سے خفیہ رکھی گئی، وہ ہمیں دی۔ ہم نے اس کو بھی بڑا ویلکم کیا، کیونکہ ہم تو اس کیس کے وہ مدعی ہیں، ہم سے کیسے آپ دستاویزات چھپا سکتے ہیں؟ ہم نے اس پہ اپنے کامنٹس دیے۔ پی ٹی آئی سیکرٹ رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ پی ٹی آئی نے 11 اکاؤنٹس جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے آئے، جو کنسیلمنٹ آف اکاؤنٹس ثابت ہوئی اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ میں، تو انہوں نے 11 اکاؤنٹس کو ڈس اون کر دیا پی ٹی آئی نے 15 مارچ 2022 کو۔ یہ اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک کے ذریعے پی ٹی آئی کے آئے تھے۔ ان اکاؤنٹس کو وہ کہتے ہیں کہ جی جن لوگوں نے کھولے، آپریٹ کیا، پیسہ آیا ملک سے باہر، ملک سے اندر سے، اس سے ہماری لا تعلقی ہے، اور ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو یہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے پتہ چلا۔ اور ان اکاؤنٹس کو آپریٹ کون کر رہا تھا؟ اسد کیسر، شاہ فرمان، عمران اسماعیل، میاں محمود رشید، نجیب ہارون، سمر علی خان، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ۔ یہ انہوں نے لکھ کے دیا۔ اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ اکاؤنٹس، ہمارے پاس دستاویزی ثبوت آگے کہ ان اکاؤنٹس کو یہ دسمبر 2012 میں آپریٹ کر رہے تھے۔ سینٹرل فائنانس ڈپارٹمنٹ ان کے سینٹرل فائنانس سیکرٹری سردار اظہر، ہمیں لیٹرز مل گئے، ہمیں ان کی ریزولوشنز مل گئی، ہم نے الیکشن کمیشن میں جمایا کہ یہ پھر جھوٹ بول رہے ہیں۔ 15 مارچ 2022 کو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان اکاؤنٹس کا پتہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان اکاؤنٹس کو 2012 میں آپریٹ کر رہے تھے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ جو انہوں نے کیا ہے، اور ڈاکیومنٹس میں جو غلط بیانی در غلط بیانی کی ہے، اس کے کانسیکوینسز نہیں ہوں گے۔ آخری بات یہ کہ جو سنگل جج آف اسلام آباد ہائی کورٹ آنریبل جسٹس محسن اختر کیانی کا جو لیٹسٹ فیصلہ تھا، جس میں 30 ڈیز کی انہوں نے قدغن لگائی تھی، وہ 30 ڈیز کی قدغن ختم کر دی گئی انٹرا کورٹ اپیل میں، لیکن وہ فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اس فیصلے میں جسٹس صاحب، آنریبل جسٹس صاحب لکھتے ہیں کہ اگر پروہیبٹڈ فنڈنگ ثابت ہو گئی، اس کی امپلیکیشن نہ صرف پارٹی پہ ہوں گی بلکہ اس کے چیئرمین پہ ہوں گی۔